قابل عزت احترام علماء کرام بالخصوص حضرت مولانا حافظ قاری شاہ رضا صاحب، سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان ذي النورين وأسد الله الغالب علي المرتضى وابنه الإمام حسن المصطفى وسبته الإمام حسين الشهيد دافع الكرب والبلاء وأمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه عبد القادر سيدنا وسيبرا وسراج أمة أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل سنته مجدد العالم لدينه وشريعته سيدنا أحمد رضا وابن الشيخ المفتي الأعظم مصطفى رضا وابنه سيدي وسندي وذخري الشيخ المفتي أحمد رضا وجميع أهل سنة وجماعة دائما أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں اللهم صل على سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج ہم اور آپ اللہ کے محبوب کے رفیق، ہم امت کے لیے نہایت ہی شفیع سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص عرس کے موقع پر ان کی وصال کی شب میں ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. خصوصیت کے ساتھ حضرت سرکار سراج الدین شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. مولا کریم ان تمام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات بابرکات ہیں کہ جنہیں امت میں سب سے زیادہ نبی کا ساتھ ملا. سفر میں، حضر میں، ہر غزوے میں، ہر جنگ میں اور ہر موقع پر، خلوت میں، جلوت میں، ہر جگہ نبی کے ساتھ سب سے زیادہ اگر کوئی رہا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی زندگی میں مدینہ شریف میں ایک شخص نے پوچھا کہ ابو بکر و عمر بہت ہم سنتے ہیں، تو یہ ابو بکر و عمر حضور کے زمانے میں حضور کے ساتھ کیسے تھے؟ تو امام جعفر صادق نے کچھ بولے بغیر روضے رسول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا بس ایسے ہی تھے. کل بھی سینے سے لگے ہوئے تھے اور آج بھی سینے سے لگے ہوئے ہیں. غار میں بھی ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. جب سب نے ہجرت کی، حضرت عمر بھی چلے گئے اور صحابہ بھی چلے گئے، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بار بار آتا تھا کہ میں بھی ہجرت کے لیے جاؤں. تو حضور کی بارگاہ میں آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہجرت کی مجھے بھی اجازت دی جائے. تو حضور فرماتے اللہ تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا. ابو بکر جلدی نہ کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سفر ہجرت میں کوئی بہترین ساتھی تمہارے لیے مقرر کر دے. تو حضرت ابو بکر تب سے سمجھ گئے کہ بہترین ساتھی وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے بہتر بنایا، سب سے اچھا بنایا ہے، سب سے اونچا بنایا ہے. اعلیٰ فرماتے سارے اونچوں میں اونچا سمجھے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی. تقریباً یہ بات 6 مہینے پہلے ہوئی تھی. کتنے مہینے پہلے؟ تب سے حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنی الگ سے کر دی تھی اور چرواہے سے کہا تھا اسے بالکل دروازے کے قریب باندھنا.
پتہ نہیں کب حضور آ جائیں اور کب چلنے کو کہیں۔ اب ادھر سارے صحابہ دھیرے دھیرے چلے گئے تو کفار مکہ کو ڈر لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ یثرب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی چلے جائیں، یثرب سے پورا ایک جھمگھٹا لے کر مکے پر حملہ کریں، تب تو ہمارے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اس سے پہلے کوئی قدم اٹھائیں، ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا۔ تو دارالندوہ میں ایک بہت بڑی میٹنگ طے ہوئی۔ کفار مکہ اسلام کے خلاف جو میٹنگیں کرتے تھے اس جگہ کا نام تھا دارالندوہ۔ بولو کیا نام تھا؟ نام سے کام کا پتہ چلتا ہے، نام سے کیا ہے؟ کام کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار رزاق ہے، روزی دیتا ہے، تو نام ہے، نام سے کام کا پتہ چلتا ہے۔ ستار ہے، ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرماتا ہے، صحیح ہے۔ ہمارے نبی سراج ہیں کہ انہی کے آنے سے پوری کائنات میں روشنی ہوئی ہے، تو نام سے کام کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ کفار کے یہاں خالی نام ہی نام ہے، کام نہیں ہے۔ لکشمی دیوی ہے، نام ہے، لکشمی دیتی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کارکا دیوی ہے، نام ہے، مگر اس کی وجہ سے قحط آتا نہیں ہے، تو وہ نام ہی نام ہے، مگر پروردگار کے نام بھی ہے، کام بھی ہے، نبی کے نام بھی ہے، کام بھی ہے۔ تو ایسے ہی یہ کفار مکہ نے جو جگہ کا نام رکھا تھا دارالندوہ، اس کا کام ہی یہی تھا کہ وہاں حضور کے خلاف اور اسلام کے خلاف میٹنگیں ہوتی تھی۔ آج بھی لکھنؤ میں دیوبندیوں کے بڑے ادارے کا نام بھی دارالندوہ ہے، تو جیسا نام ویسا کام۔ آگے سنیے، دارالندوہ میں جب یہ کفار پہنچے تو وہاں ایک بہت بڑے بزرگ کو دیکھا، وہ ریشمی جبہ پہنے ہوئے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ایسے ہی کھڑا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، منی شیخ، یہ بزرگ کہاں کے ہیں، کون ہیں؟ تو کفار مکہ سے کہتا ہے، شیخ من اہل نجد، سمعت بالذی اتعبتم له فحضر معكم لیسمع ما تقولون عسى الا يعذبكم منه رعیا ونصحا۔ میں نجدیوں کا بزرگ ہوں، نجدیوں کا شیخ ہوں، تو آپ کون؟ ابلیس۔ میں نے سنا ہے کہ تم کسی خاص ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو، تو میں بھی حاضر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی تمہیں کوئی مشورہ دوں، میں بھی تمہیں کوئی رائے دوں۔ لوگوں نے کہا، ہم سب کا کام ہے کہ آپ بھی آ جاؤ۔ لوگوں نے کچھ پوچھا نہیں، کون ہو، مطلب یہاں کیسے آئے، کیا ہوا، نہیں، کام ایک تھا۔ اور اس نے بھی نام دیا تو شیخ من اہل نجد، توجہ ہے کہ نجدیوں کا شیخ ہوں، نجدیوں کا بزرگ ہوں۔ آپ تاریخ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیں، حدیث کی کوئی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لیں، میں دیکھ۔ اب جب بیٹھے تو ابو جنتری بن ہشام کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اس شخص کے تعلق سے تم کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے چلے گئے، اب یہ باقی ہیں، اس شخص سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر یہ چلے گئے تو یاد رکھیں چند دنوں میں وہاں پر حملہ کریں گے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے حضور کو کتنا ستایا ہے، لہذا کوئی قدم اٹھایا جائے۔ لوگوں نے کہا، تو کھڑا ہوا ہے، تو بتا کیا قدم اٹھائے؟ کہا، ان کو ہم قید کرتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ ایک مکان ہو جس میں ایک روشن دان ہو، اس میں سے کھانا پہنچائیں، اور پوری زندگی مرتے دم تک انہیں وہاں سے باہر نہ نکلنے دیں۔ آخرکار ایک دن ان کی زندگی کا چراغ بجھ جائے گا اور ہمیں چھٹکارا مل جائے گا۔ کوئی بولے اس سے پہلے یہ نزدیک ابلیس بول اٹھا، اللہ معاذ لکم من رائے، قسم خدا کی یہ رائے کوئی قابل قبول نہیں ہے، یہ اچھا مشورہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، کیوں؟ کہا، تم ان کو قید کرو گے تو ان کے ساتھیوں کو نہیں جانتے ہو کیسے جانی صاحب ہے، کیا یہ چپ بیٹھے گے؟ یہ آ کر کے جو ہے اپنی جان کی بازی لگائیں گے، وہ چھوڑا جائیں گے۔ تو ابو الاسود ربیعہ بن عامری کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں سے نکالتے ہیں، وہ جہاں چاہیں جی چاہیں چلے جائیں، ہم مکہ والے چھٹکارا پا جائیں گے، ان کو یہاں سے نکال دیں۔ تو کیسے نکال دیں؟ کسی بھی جگہ جائیں، چلے جائیں۔ یا پھر ابلیس بول اٹھا، لا واللہ ما ھذا لکم من رائے، قسم خدا کہ یہ رائے بھی اچھی نہیں ہے، یہ مشورہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا، کیوں؟
کہا تم جانتے نہیں ہو اللہ نے ان کو زبان کیسے دی ہے؟ یہ جس قبیلے میں جائیں گے، جہاں جائیں گے وہاں کے لوگوں کو اپنا بنا لیں گے. خود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کی تعریف فرمائی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. محبوب اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم زبان اور نرم دل ہیں. کہا یہ میٹھی زبان والے ہیں. عادت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دمے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسموں میں جان ہے. جہاں جائیں گے لوگوں کو اپنا دیوانہ کر دیں گے. یہ خدائی بھی اچھی نہیں ہے. اب لوگوں نے ابو جہل سے کہا کہ تو بول. ابو جہل کھڑا ہوا، سارے مجمع میں سناٹا ہو گیا. ابو جہل کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے نہ ان کو نکالا جائے نہ انہیں قید کیا جائے بلکہ ان کو قتل کیا جائے. تو لوگوں نے کہا یہ کیسا ہوگا؟ تم بنو ہاشم کو نہیں جانتے ہو، وہ قصاص لیں گے، بدلہ لیں گے. تو ابو جہل کہتا ہے سنو پہلے میری ترکیب سنو. کہتا ہے انا خدا کل قبیلۃ شعبا فتن جریدا نصیبا وسیطا فینا. ہم ایسا نہیں کہ ایک دو جا کر کے اسے قتل کر دیں. اگر کسی قبیلے کا ایک آدمی قتل کر دے گا تو ظاہر بات ہے کہ بنو ہاشم ہوئے ان سے بدلہ لیں گے اور پورے قبیلے کے ساتھ لڑیں گے. ہمیں ایسا نہیں کرنا. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ہوشیار جو چست چالاک اور بہادر نوجوان ہو، جس کا نسب بھی اچھا ہو اور جس کا قبیلہ بھی بڑا ہو، ہر قبیلے سے ایک ایک جوان کو چنتے ہیں. ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما. پھر ان میں سے ہر نوجوان کو ایک تیز تلوار دیں. ثم يعمد إليه ليضربوا بها ضربة رجل واحد. پھر سب کے سب ان کے گھر کا گھیراؤ کریں اور پھر ایک ساتھ جیسے ایک آدمی پر ہم ٹوٹ پڑتے ہیں ساری تلواریں ان پر ٹوٹ پڑے. بنو ہاشم کتنوں سے بدلہ لیں گے؟ وہ مجبوراً دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے. ہم سو اونٹ دے دیں گے. فنستریح منہ، ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. اب کوئی بولے اس سے پہلے ہی ابلیس بول پڑا، کہنے لگا اللہ هذا القول هذا الرائے لا رائے غیرکم. ارے یہ ایسی رائے ہے کہ اس سے بہتر کوئی رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. بس یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. یہاں یہ لوگ یہ پلاننگ کر رہے تھے اور ادھر حضور کے پاس جبریل امین بیٹھے تھے اور 9ویں پارے کی آیت لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. محبوب یاد کرو جب کفار یہ ترکیبیں کر رہے تھے کہ آپ کو یا تو شہر سے نکال دیں یا آپ کو جو ہے قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں، وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ آپ کی حفاظت کی تدبیر فرما رہا تھا. تو جبریل امین آئے اور حکم دیا کہ رب کا حکم ہے کہ آج ہی آپ ہجرت کر جائیں. اور وہ حکم جس انداز سے دیا ہے سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل سے نقل فرمایا. فرماتے ہیں امام حسن عسکری وہ شیعوں کی بڑی بڑی کتاب میں بھی ہے، اس کو بھی یاد رکھے گا، یہ شیعوں کی کتاب میں بھی ہے جس میں تفصیل سے سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ ہے. کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ. امام حسن عسکری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف وحی نازل فرمائی. جبریل امین آئے. فَإِنَّ الْعَلِيَّ الْأَعْلَىٰ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے. وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَلَأٌ مِّنْ قُرَيْشٍ قَدْ دَبَّرُوا يُرِيدُونَ قَتْلَهُ. کہ ابو جہل اور قریش کے سرداروں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا ہے. وَأَمَرَكَ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِهِ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لِنَفْسِ فِدَاءً وَرُوحَهُ لِرُوحِكَ وَقَانٍ. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ علی کو اپنے بستر پہ سلا جائیں. وہ علی جو اپنی جان آپ کی جان کو قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ علی جو اپنی روح کو آپ کی روح پر فدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس علی کو آپ اپنے بستر پر سلا جائیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَمَرَكَ أَن تَصْحَبَ أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهُ إِنْ آنَسَكَ وَآزَرَكَ وَسَاعَدَكَ وَثَبَتَ عَلَىٰ تَعَاهُدِكَ وَتَعَاقُدِكَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مِنْ رُفَقَائِكَ وَفِي غُرَفَاتِهَا مِنْ خُلَصَائِكَ. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ہجرت کے سفر میں ابو بکر کو ساتھ لے جائیں. وہ ابو بکر کہ جنہوں نے اس سفر میں اگر آپ کی دل جوئی کی،
آپ کی خدمت کی اور آپ کے مشن کو تقویت پہنچائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ابو بکر کو آپ کے محل میں نہیں، آپ کے خاص کمرے میں آپ کے ساتھ رکھے گا۔ وہ اگر ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، غار میں آپ کے ساتھ ہیں، مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو جنت کے آپ کے کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ ہم سنتے ہیں حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلا دیا، مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ حضور چلے گئے اور بعد میں نیاز بٹنے والی تھی۔ اور حضور نے بھی حضرت علی کو حضرت ابو بکر کو کلیئر بات بتائی، جن الفاظ میں بات بتائی ہے وہ سنیے، مرتبے ایسے ہی نہیں ملتے ہیں۔ حضور نے حضرت علی کو بلایا، یہ بھی امام حسن عسکری روایت کرتے ہیں، بلایا گیا یا علی آمدیتا ان اطلق فلا بوجد وبوجد لعل ان یبادر الیک الجہال فیقتلک۔ علی تم اس بات پہ راضی ہو کہ میری تلاشی ہو، مجھے تلاش کیا جائے اور میں نہ ملوں اور میرے بستر پہ تم مل جاؤ؟ وہ ہو سکتا ہے علی کہ کوئی جاہل جلدی میں علی کے بجائے نبی سمجھ کے تمہیں قتل بھی کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور بھی فرمائے لعل ان یبادر الیک الجہال فیقتلک، علی ہو سکتا ہے کہ کوئی جلدی میں تحقیق نہ کرے، سمجھے کہ یہ سوئے ہوئے ہیں اور آ کر کے تلوار مار دے، قتل بھی ہو سکتے ہو، علی راضی ہو؟ اب حضرت علی کا جواب سنیں، اب بلا یا رسول اللہ رضیت ان اجعل نفسی لنفسی کا فدا وروحی لروحی کا وقان وما احب الحیات الا لخدمتک وتصرف بین امرک ونہیک ومحبت لأولیاء ونصرت لأسفیاء ومجاہدت لأعداء ولولا ذلك لما احببت ان اعيش في الدنيا ساعة واحدة۔ حضرت علی نے کیا پیارا جواب دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ میری روح آپ کی روح کی حفاظت کے خاطر اور میری جان آپ کی جان کی حفاظت کے خاطر آپ پر قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ علی کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ علی پوری زندگی آپ کی خدمت کرے اور آپ جو کچھ حکم لے آئے ہیں علی اسے بجا لائے، جن باتوں سے آپ نے روکا ہے ان تمام باتوں سے علی روکے رہے اور آپ کے دوستوں کی خدمت کرے، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرے اور آپ کے ولیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ کرے اور آپ کے دشمنوں سے جہاد کرے۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو علی دنیا میں ایک لمحہ بھی جینا پسند نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی فرمایا علی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنت میں اس کے بدلے میں ایک سے ایک عالیشان محل تیار کر کے رکھا ہے، مگر حضرت علی کو حضور سلا کے چلے گئے۔ بعد میں حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ علی نیند آئی تھی؟ باہر پوزیشن کیا تھی؟ ابو جہل پوری ٹیم کے ساتھ اور پوری جہانت کے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کر کے کھلی تلوار لے کر کے کھڑا حضور کے گھر کا گھیراؤ ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں اس رات جیسی نیند آئی ویسی کبھی نیند نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا علی یہ کیسے؟ تو ہر بات علی کو اندیشہ رہتا ہے ابھی موت آئے تبھی موت آئے، ابھی موت آئے تبھی موت آئے، مگر اس رات جب حضور نے فرمایا علی تمہیں اٹھنا ہے، صبح امانتوں کو بانٹنا ہے، دن کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہونا ہے، تمہیں مدینہ آنا ہے، جب حضور نے نبی نے فرما دیا علی اٹھنا ہے، امانتوں کو بانٹنا ہے، مدینہ آنا ہے، تو یقین ہو گیا کہ جب تک علی مدینہ پہنچ نہ جائے موت آ سکتی نہیں ہے۔ ادھر جو ہے حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا، کہا رضیت یا ابا بکر ان تكون معي تطلب كما اطلب وتعرف بانك انت الذي تحمل عني على ما ادعي وتحمل عني على ذا۔ ابو بکر اس بات پہ راضی ہو؟ حضور نے فرمایا ابو بکر اس بات پہ راضی ہو
کہ میری تلاشی جیسے لی جائے میرے ساتھ تمہیں بھی تلاشا جائے، تمہیں میرے ساتھ چلنا۔ اور یہ بات اس وقت ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں، حضرت ابوبکر کے گھر میں روزانہ 2 مرتبہ آتے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور بستر پر نہیں تھے اور علی بستر پر ملے تو کفار نے ایک زبان کہا، اگر یہاں نہیں ہے تو ابوبکر کے گھر ہوں گے، یہاں نہیں ہے تو کہاں ملیں گے؟ ابوبکر کے گھر ملیں گے۔ اور ابوبکر اگر اپنے گھر میں نہ ہوتے تھے تو فوراً صحابہ بھی سمجھ جاتے تھے ابوبکر اپنے گھر میں نہیں تو حضور کے پاس ملیں گے۔ یہ ایسا رشتہ تھا، اللہ اکبر۔ تو بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ صبح آتے تھے یا شام کو آتے تھے۔ جس دن ہجرت کا حکم ہوا تو آقا کریم ہمارے گھر دوپہر میں آئے اور ہم لوگ سب سکڑا گئے کہ آج دوپہر میں آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر گھر خالی کرو، بستر پر لیٹ گئے۔ ابوبکر پرائیویٹ بات کرنی ہے۔ اس کی یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کی کنیز زادیاں ہیں، عائشہ ہیں جو آپ کے نکاح میں ہیں اور اسما ہیں اور کوئی نہیں ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ آقا نے فرمایا ابوبکر ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر الصحبۃ یا رسول اللہ، میں ساتھ میں ہوں، میں ساتھ میں ہوں۔ آقا نے فرمایا الصحبۃ یا ابوبکر، ابوبکر تم ساتھ میں ہو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ما شعرت قبل قط ذلك اليوم ان احد يبكي من الفرح فابا بکر يبكي ذلك اليوم، کہ مجھے اس سے پہلے کبھی یہ پتا نہیں تھا کہ کوئی خوشی سے بھی روتا ہے، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ اس دن جب آقا نے فرمایا ابوبکر تم میرے ساتھ ہجرت میں چلو گے تو ابوبکر خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، خوشی میں آنسو نکل آئے۔ اب آپ ساتھ ہی میں حضور نے فرمایا ابوبکر سفر میں چلنا تو ہے مگر ایسا نہیں ہے۔ ایک بزرگ جاتے تھے تو ان کی عادت تھی ہر چیز کو بوسہ دیتے تھے۔ ایک نوجوان نے دیکھا یہاں میں بہت اچھا ہے، ان کے ساتھ اپنے کو بھی بوسے ملیں گے، تو وہ ہر چیز کو بوسہ دیتے تھے تو بولے اپنے کو بھی بوسے ملیں گے۔ اب وہ پیچھے پیچھے جا رہا، پیچھے پیچھے جا رہا، بزرگ بھٹی کے پاس سے گزرے تو اس میں سے انگارہ نکال کر کے بٹی والے نے بزرگ کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے لیا چوما اور اس کو دیا، لے وہ پیچھے ہٹا، اب بہت بوسے لینے ہیں تو یہ بھی لیتا جا۔ اب حضور کے ساتھ ابوبکر ہیں تو آقا فرماتے ہیں ابوبکر تم میرے ساتھ تو رہو گے مگر جیسے میری تلاشی کفار لیں گے اور مجھے تلاش کریں گے تمہیں بھی تلاش کریں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارنے والے اور یہاں سے نکال جانے والے ابوبکر ہیں، اور کہیں تم ہاتھ میں آ جاؤ تو تمہیں کفار مکہ طرح طرح کی سزا دیں، طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ابوبکر یہ سب ہوگا، تیار ہو؟ تو حضرت ابوبکر کا بھی جواب سنا، کہتے سبحان اللہ، کہتے یا رسول اللہ لو عشت عمر الدنیا ووعدت في جميع اشد العذاب لا ينزل علي الموت مريح وكل ذلك في محبتك احب الي ان تنعم فيها وانا مالك لجميع ملكها ما في مخالفتك ما اهلي وولدي الا فداك يا رسول الله۔ کہتے یا رسول اللہ میری جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مخالفت میں اگر مجھے پوری دنیا کی بادشاہ دے دی جائے، کیا دے دی جائے؟ پوری دنیا کی بادشاہ دے دی جائے آپ کی مخالفت میں، اور پوری دنیا کی نعمتیں مجھے دے دی جائے، مجھے پسند نہیں ہے، مگر آپ کی محبت میں اگر قیامت تک کی عمر ابوبکر کو دے دی جائے، آج کی رات نہیں قیامت تک، اور پھر آپ کی محبت میں دنیا کی جتنی سزائیں ہیں سب ابوبکر کو دی جائے، اور پھر مجھے ان عذاب و سزاؤں سے چھٹکانے والی موت بھی نہ آئے، طرح طرح کا عذاب آئے، تو یا رسول اللہ یہ ساری سزائیں اگر آپ کی محبت میں ملے تو ابوبکر کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ سنیے، ایک ہوتا ہے جوش کے نعرے، ایک ہوتا ہے جوشیلے نعرے، گفتگو بڑی جوشیلی ہے،
صدیق اکبر کی یہ گفتگو بڑی جوشیلی ہے، مگر سامنے کس کے ہو رہی ہے؟ جو غیب دان نبی ہیں، جن پر وحی آ رہی ہے۔ اب حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کی جو گفتگو سنی تو جواب کیا دیا کہ یا ابا بکر لا جرم ان اطلع اللہ تعالی علی قلبی ووجد ما فی موافقا علی لسانک۔ ابو بکر یقیناً اللہ تعالی نے تمہارے دل پر، اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں وہی بات پائی ہے جو تمہاری زبان میں جاری ہوئی ہے۔ وَجَعَلَكَ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَبِالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَبِمَنْزِلَةِ الرُّوحِ مِنَ الْبَدَنِ۔ اور اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس جو ہے جوشیلی گفتگو نہیں بلکہ تمہاری حقیقی گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو میرے کان اور آنکھ کے مرتبے میں کر دیا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین چشم و ہوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھ اور کان کے منزل میں کر دیا ہے۔ اور ابو بکر میرا اور تمہارا رشتہ ویسے ہی ہے جیسا کہ سر کا رشتہ جسم سے اور روح کا رشتہ بدن سے ہے، ویسے ابو بکر کا رشتہ محمد رسول اللہ سے ہے، محمد رسول اللہ کا رشتہ ابو بکر سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور رات میں اپنے گھر میں آ گئے اور پھر کفار مکہ نے جیسے ہی گھیراؤ کیا، حضور نے دروازہ کھولا۔ یہ سارے کے سارے دروازے لے کے کھڑے تھے، پچھلے دروازے سے حضور نہیں نکلے، ان کے درمیان سے نکلے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیت وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم لا یبصرون پڑھ کر کے مٹھی، اور وہ بھی جو ہے ابو جہل اس وقت یہ ڈینگے مار رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پیروی کرے تو جنت ملے، اور ان کا کہا نہ مانو تو دوزخ میں جائیں۔ یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ وہ پوری دنیا میں بادشاہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں۔ اتنے میں حضور نے دروازہ کھولا، کہا میں نے یہ کہا ہے، زور سے میری پیروی کرنے والا جنت میں جائے گا، میں نے کہا ہے، میری دشمنی کرنے والا دوزخ میں جائے گا، میں نے کہا ہے۔ ابو جہل تو اسی میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے مٹھی مٹی پھینکی، یہ سب آنکھ رکھ کر کے اندھے ہو گئے، سب کے سر پر مٹی پڑی، اور حضور ان کے درمیان سے نکل گئے سیدھے حضرت ابوبکر کے گھر۔ اور رات حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کو لے کر کے چلے۔ اب حضور کو لے کر کے چلے، غار ثور کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی کمرہ ہے، غار ہیرا پہ چلنا دشوار ہے، چڑھنا دشوار ہے، غار ثور تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ آج تو پھر بھی کچھ زینے پگتھیے بنا دیے گئے ہیں، اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر غار ثور پہ چڑھنا یہ ایسا تھا کہ اگر حضور اور ابو بکر دونوں چڑھتے ہوئے جائیں تو کفار کو پتہ چل جائے، اس لیے کہ کفار بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کا نشان پتھر پہ تو پڑتا ہے، ریت پہ نہیں پڑتا۔ عام آدمی کے پیروں کا نشان ریت پہ پڑتا ہے، پتھر پہ نہیں پڑتا۔ یہ نیچر ہے نا، یہ اصول ہے۔ عام آدمی اگر ریت پہ چلے تو نشان بن جائے، پتھر پہ نہیں۔ حضور ریت پہ چلتے تھے تو نشان نہیں بنتا تھا، پتھر پہ چلتے تھے تو نشان بن جاتا تھا۔ آج جو شریعت کو فرماتے ہیں وہ اس لیے تھا کہ بتانا تھا کہ نیچر ان کے زیر پا مسخر ہے، بتانا تھا کہ نیچر ان کے زیر پا مسخر ہے، بنائیو پتھر پہ نقش پا میرے سرور کا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہاں کفار آپ کے پیروں کا نشان اور دو آدمی کا نشان پا لیں گے، جو آپ کے پیروں کا نشان پا لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ ہم یہاں پر ہیں، میں آپ کو اٹھا دیتا ہوں۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا، نہیں، مولا کائنات نے ایک مرتبہ مجمع سے پوچھا تھا، من اشجع الناس، مولا کائنات نے پوچھا تھا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون؟ تو لوگوں نے کہا اے علی آپ ہیں، آپ سب سے بڑے بہادر، خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے پھینکنے والے آپ ہی تو ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا تھا اشجع الناس ابا بکر،
کا سب سے زیادہ بہادر ابو بکر کی ذات ہے. خیبر کے قلعے کو اٹھا دینا بہادری ہے، مگر ہجرت کی رات حضور کو بار نبوت اٹھا کر کے ذرا یہ بار سو تک پہنچانا، یہ سب سے بڑی بہادری ہے جو امت میں صرف ابو بکر کو ملی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور کے قریب پہنچے تو کہتے ہیں دعنی یا رسول اللہ ادخل قبرک فإن كان في حية أو شيء كانت لي قبلك. یا رسول اللہ اجازت عطا فرمائیں، سب سے پہلے میں جاؤں. اگر غار میں کوئی سانپ ہو یا کوئی چیز موذی جانور ہو، تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو تو وہ تکلیف آپ کو نہ پہنچے، سب سے پہلے ابو بکر کو پہنچے. تو حضور نے فرمایا ادخل، ابو بکر جاؤ. فدخل ابو بکر فجعل يلتمس يده. حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، لائٹ تو تھی نہیں، اپنے ہاتھ سے تلاش کر رہے ہیں. کلما رأى جبرا فشقه بثوبه. جب کوئی سوراخ دیکھتے ابو بکر اپنا کپڑا پھاڑتے اور اسے بند کرتے حتی بقی جبر، یہاں تک کہ ایک سوراخ باقی رہ گیا. تو کیا کیا؟ ووضع علی قبیہ، اپنی ایڑی رکھ دی اور اندر رہ کر کے، غار میں رہ کر کے حضرت ابو بکر نے آواز دی. کیا آواز دی؟ ادخل یا رسول اللہ فإنی سویت لک مکانا. یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، میں نے غار کو آپ کے قابل بنا دیا ہے. زور سے کہتے فإنی سویت لک مکانا، میں نے غار کو آپ کے قابل بنا دیا ہے، آپ تشریف لے آئیں. یہاں پر علماء فرماتے ہیں اور شاہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ سینے میں رسول اللہ آئے، زور سے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے سینے میں رسول اللہ آئے تو رسول اللہ سے پہلے ابو بکر کو بلاؤ، تاکہ سینے میں اگر کوئی بات ہے، کوئی گستاخی ہے، کوئی سراخ ہے، کوئی معاملہ ہے تو ابو بکر صاف کر دیں اور اندر ہی سے آواز دیں یا رسول اللہ اب یہ سینہ کینے سے پاک ہو کر آپ کی محبت کا مدینہ ہو گیا ہے، تشریف لے آئیے. اللہ اکبر. یہ حضور کو اندر رہ کر کے بلایا. کہتے ہیں فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع رأسه في حجر ابی بکر. حضور اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر کے فنام، حضور سونے لگے. حضور نے آرام فرمایا، اب آرام کرنا ہے. فضرب فی رجل ابی بکر من الجحر. ادھر سانپ جو ہے جس سوراخ میں حضرت ابو بکر نے ایڑی رکھی تھی وہیں سے اس نے کاٹا. مگر حدیث کے الفاظ تو سنو اور اس منظر کو سامنے لاؤ کہ ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں اور چونٹی کاٹتی ہے، پورے ہلتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کیڑا مکوڑا بھی آ جائے تو ہم ہل جاتے ہیں. سانپ کاٹ رہا ہے اور حدیث کے الفاظ ہیں لا يتحرك ابو بکر لئلا يؤذي المصطفى. سانپ کاٹ رہا تھا، ڈس رہا تھا، ابو بکر حرکت نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ کہیں مصطفیٰ جان رحمت کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت یہاں پہ فرماتے ہیں مولا علی نے ماری تیری نیند پہ نماز. زور سے بولو. مولا علی نے ماری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اصل جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں ان پہ جان دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو دی جان اور انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض وہ ہے، اصلی رسول بندگی اس تاجور کی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہجرت میں بھی جہاں ابو بکر کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں کس کا تذکرہ ہوا ہے؟ حضرت علی کا. اعلیٰ حضرت نے بھی جہاں صدیق اکبر کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں مولا کائنات کا. یاد رکھیں دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. دونوں میں سے کسی کو، اور یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا یجتمع حب هؤلاء الاربعہ الا فی قلب مؤمن. انہوں نے فرمایا یہ چاروں خلفاء کی محبت مومن کے دل ہی میں جمع ہوگی. اللہ فرماتے جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل.
تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جانو یک دل، ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کا مقام کتنا اونچا تھا، اس سے خالی اندازہ لگائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنتو جالسا عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا اور بھی صحابہ تھے مسجد نبی شریف میں۔ فاقبل ابو بکر آخذا بالطرف ثوبہ، حضرت ابو بکر آئے اور کپڑا ایسے اونچے اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور نے دیکھا تو مسکرائے۔ حضور نے فرمایا اما صاحبکم قد غامر، فرمایا تمہارے ساتھی کسی سے لڑ جھگڑ کے آئے ہیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ صاحب کسی سے لڑ جھگڑ کے آئے ہیں۔ فاطمہ آئے فسلم، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق نے واقعہ پیش کیا، یا رسول اللہ انی کان بینی و بین ابن الخطاب شیء فاسرعت الیہ ثم ندمت فسألت ان یغفر لی فابى علی فاقبلت الیہ۔ حضرت ابوبکر واقعہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری اور عمر فاروق اعظم سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی بھی کس سے ہوئی تھی؟ حضرت ابوبکر کی حضرت عمر سے۔ تو ہم دونوں کی جو ہے انبن ہو گئی اور فاسرعت الیہ، میں نے جلدی میں ان کو برا کہہ دیا۔ ثم ندمت، تو پھر مجھے شرمندگی ہوئی۔ تو فسألت ان یغفر لی، تو میں نے کہا مجھے معاف کر دو عمر، مجھے معاف کر دو عمر۔ تو حضرت عمر نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، عمر مجھے معاف نہیں کرنا ہے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں یا پھر اللہ لك یا ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہاری بخشش فرمائے، اللہ نے تمہیں معاف فرمایا، اللہ نے تمہیں معاف فرمایا۔ ثم ان عمر قد ندم، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پھر حضرت عمر کو کچھ ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ ابو بکر نے معافی مانگی اور میں نے معاف نہیں کیا۔ فاطمہ منزل ابی بکر، حضرت ابو بکر کے گھر گئے۔ اصلا ابو بکر کیا ابو بکر یہاں پر ہیں؟ لوگوں نے کہا قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے یہاں نہیں ہے تو کہاں ہوں گے؟ اذا قال الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدھے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ فسلم، آ کر کے حضرت عمر نے سلام کیا، حضور نے حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں فجعل وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتمعر حتى اشفق ابو بکر فجس على ركبتيه قال یا رسول اللہ انا كنت اظلم، انا كنت اظلم۔ حضور نے حضرت عمر کو دیکھا تو سرکار کھڑے ہو گئے اور چہرہ جو ہے بالکل سرخ ہو گیا، ایسی ناراضگی کہ حضرت ابو بکر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کی غلطی نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ یا رسول اللہ عمر کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی ہے۔ مگر پھر بھی حضور نے کیا فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد بعثنی الیکم قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت وواسانی لنفسی ومالی فہل تارک لصاحبی۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ نے جب اعلان نبوت کا مجھے حکم فرمایا تو تم سب نے کہا تھا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایک ابو بکر تھے جنہوں نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، اور ابو بکر نے اپنی جان، اپنی اولاد اور اپنے مال سے مجھ پر قربانی پیش کی ہے۔ کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف نہیں کرو گے؟ دیکھیں آقا کریم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے، اور آج جو لوگ جو ہیں بکتے رہتے ہیں، میں نے یہ بات یہ حدیث اس لیے سنائی ہے، آج جو بکواس کرتے رہتے ہیں، ایک شیعوں کا ہے جس کی ویڈیو گھوم رہی ہے، کہنے لگا میں ادھر سے اترا اس شو میں سے اور میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع ہے اور لوگ جو ہے چلا رہے ہیں ابو بکر کو پھانسی دو، ابو بکر کو پھانسی دو۔ میں نے کہا ارے یہ شیعوں کو کیا ہو گیا ہے، کہیں فساد نہ کراتے، یہاں پہ کھلا کھلا کہہ رہے ہیں جنگ اخبار کے سامنے، پڑوسی ملک کا واقعہ۔ بولے تو مجھے اس نے کہا ماجد نام کے کسی نے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کوئی رائٹر ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو کراچی میں نعرے تو لگے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یاد رکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی یہ حضور ہی سے دشمنی ہے، وہ اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا صالح عمر رعینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، کہتے ہیں کہ میں اکثر وقت حضور کی بارگاہ میں گزارتا، حضور کے روزے کے پاس گزارتا۔ ایک دن میں نے عاشورے کے دن دیکھا کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے جنت البقیع میں، حضور کے جنت،
وہاں پر فرقے امامیہ کے شیعہ کے چند لوگ وہاں کھڑے ہیں اور وہاں اپنا سب ماتم کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کہ میں ان کے پاس گیا، چونکہ میں فقیر آدمی تھا. میں نے جا کے کہا کون ہے جو ابو بکر کی محبت میں مجھے 1 دینار دے، ابو بکر کے صدقے میں مجھے 1 دینار دے. ایک بڈھا آیا، کہنے لگا میں رکتا، ابھی ہمارا کام کر جائے میں آتا ہوں تو میں دیتا ہوں. میں تو کھڑا رہا. جب ان کا سب معاملہ ختم ہو گیا، ان کا پروگرام ختم ہو گیا، تو اس نے مجھے پکڑا، گھر لے گیا، گھسیٹ کر کے مجھے کمرے میں ڈالا، 2 غلام کو بلایا، مجھے خوب پٹوایا. پھر یہاں تک کہ میں لوئی لوہان ہو گیا تو اس نے میری زبان کٹوائی اور پھر دھکا مار کر کے مجھے کہا جس کی محبت میں 1 دینار مانگا تھا نا ابو بکر کی، اس سے جا کے کہو تجھے زبان دے دے، یہاں کچھ نہیں ملے گا. کہا میں گرتے پڑتے، مجھے سخت بے چینی تھی، گرتے پڑتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور میں نے رو رو کر کے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے یار کی محبت میں میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے، میری محبت اگر سچی ہے تو میری زبان مجھے مل جائے. کہا میں سو گیا اور جب اٹھا تو میری زبان پہلے سے بھی زیادہ اچھی تھی. میں نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے میری زبان پہ یہ آیا کہ الحمدللہ الذی رد علی لسانی فی حب ابی بکر. یہ تمام تعریف صلی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری زبان ابو بکر کی محبت میں عطا فرما دی ہے. کہا خیر اب تو واقعہ ختم ہو گیا. دوسرے سال پھر عاشورے کے دن اسی جگہ پر پھر ویسے ہی جو ہے ان کا مجمع لگا ہوا تھا. دیکھو محبت ہو تو محبت امتحان مانتی ہے. جب میں پھر گیا اور پھر جا کر کے اپنے میں سے وہ تو کوئی جامع دوسری مرتبہ تب میں پھر گیا اور پھر جا کر کے میں نے کہا کون ہے جو ابو بکر کی محبت میں مجھے 1 دینار دے. کمر میں سے ایک نوجوان آیا، کہنے لگا ٹھہرو ابھی ہمارا پروگرام پورا ہو جائے پھر دیتا. ٹھیک ہے. کھڑے رہے. گزشتہ سال ہو چکا تھا مگر ابھی بھی کھڑے ہیں. وہ نوجوان آیا، ہاتھ پکڑا، گھر میں لے گیا، قسم قسم کے کھانے کھلائے، اچھی طریقے سے رکھا اور پھر اس نے ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا. کمرے میں ایک اندر بندہ ہوا تھا اور خوب یہ نوجوان رونے لگا. میں نے کہا اللہ کے واسطے بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے. کہا اس بندر کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں میں کچھ نہیں پہچانتا. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا وعدہ کرو کہ مدینے والوں سے بیان نہیں کرو گے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں مدینے والوں سے نہیں بیان کرتا ہوں. معاملہ کیا ہے؟ کہا گزشتہ سال یہی عاشورے کا دن تھا، ہم سب یہاں ماتم کرتے تھے. ایک نوجوان آیا، ابو بکر کی محبت میں 1 دینار مانگا اور یہ بندر یہ میرا باپ ہے. اس نے نوجوان کو بلایا، خوب پیٹا کیا اور زبان کاٹ دی. پتا نہیں اس نوجوان کا تو کیا ہوا، مگر ہوا ایسا کہ ہم رات میں سوئے، تھوڑی دیر میں میرا باپ چلانے لگا، ہم آئے تو یہ بندر بن چکا تھا. آج بھی ویسے ہی ہم نے اسے گھر میں باندھ دیا ہے اور ہم نے بات یہ اڑا دی کہ یہ مر گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. حقیقت میں ہم روز صبح شام اس کو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل کرتے ہیں. تو حضرت صالح عمر رباعی کہتے ہیں میں نے کہا اس نوجوان کو پہچانتے ہو جس کی زبان کاٹی گئی تھی؟ کہا نہیں. کہا وہ میں ہی ہوں، میں ہی گزشتہ سال آیا تھا. کہا کہ تمہیں زبان کیسے ملی؟ کہا جن کی محبت میں کاٹی گئی تھی میں انہی کے دربار میں گیا اور حضور سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابوبکر کی محبت میں مجھے زبان عطا فرما دی. تو وہ نوجوان مجھے چومنے لگا، بوسے دینے لگا اور اس نے بہت جوڑے دیے، بہت پیسے دیے اور پھر کہا کہ یہ بات کسی سے مت کہنا جب تک تم مدینے میں ہو گئی ہماری بدنامی نہ ہو جائے. پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں سے دشمنی، یہ اللہ سے دشمنی ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں سے محبت. ذرا دور سے کہہ کوئی آئے تو صحیح ان کے طرف سے، کوئی ماننے کو آ جائے. اللہ اکبر. حضرت شاعر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک درویش، بس آخری واقعہ پیش کرتا ہوں. شاعر کے زمانے میں ایک درویش تھا، ایک لڑکا تھا، بڑا آنکھوں سے نابینا، پاؤں سے لنگڑا اور لونجا، زبان سے گونگا، ہر عیب اس میں تھے. کہ جب وہ بڑا ہوا تو یہ بیچارے غریب تھے، رات دن مشکل سے جو ہے گزرتا تھا، فاقے ہوتے تھے. ایک دن دونوں نے ماں باپ نے مشورہ کیا کہ ایسا نہ کرے. اس کا نام تھا اللہ دیا، بچے کا نام کیا تھا؟ اللہ دیا. کہ اللہ دیا کو اپنے علاج تو کرا نہیں سکتے، اتنا پیسہ نہیں ہے،
کہا شاہ عالم کی باورچی خانے میں رکھ دیں، وہاں دے گے تو مانجے گا، کم سے کم کچھ تو کرے گا، وہاں پڑا رہے گا۔ کہا بس، جا کر کے رکھ دیا۔ وہ اللہ کی وہاں پڑا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت شاہ عالم صبح اپنے اوراد میں وظائف میں تھے، اچانک باہر نکلے، اللہ دیا کہاں ہے، اللہ دیا کہاں ہے؟ تو 4-5 اللہ دیا اور بھی تھے۔ سب آئے، جی ادھر کیا کام ہے؟ کہا وہ اللہ، تم اللہ دیا نہیں، جس نے رات میں میرے سے وما علمنا من لدنا علما کی تفسیر پڑھی ہے وہ کہاں ہے؟ دیکھو باورچی خانے میں ہوگا۔ لوگ اٹھا کر کے لائے۔ اب حضرت شاہ عالم جو ہے وہ رحمت کا دریا جوش میں ہے، اور فرمایا اللہ دیا جلدی کر، دیکھ میری طرف، وہ زبان سے۔ اب جیسے ہی دیکھا تو پہلے دیکھا تو شاہ عالم کا دیدار کیا، اور زبان کھولی تو 11 اشعار فارسی میں اللہ دیے نے سب سے پہلے شاہ عالم کی شان میں بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں 11 شعر میں سے 6 شعر جو تھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاہ عالم یہ وہ ذات ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر ان کے وسیلے سے بارش بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ کا ایک دن جو ہے احمد آباد میں بارش نہیں ہو رہی تھی، اور لوگوں نے نماز استسقا پڑھی، خوب دعائیں کی۔ اللہ دیا نے ایک صاحب سے کہا کہ شاہ عالم کی شان میں جو اشعار گائے گئے ہیں اس میں جو 11واں شعر ہے جس میں بارش کا تذکرہ ہے اس کو 3 مرتبہ پڑھو، مجھے امید ہے کہ بارش ہوگی۔ اب حضرت شاہ عالم بھی آ گئے، اور آپ کے جو خلیفہ تھے حضرت خواجہ مخدوم احمد میاں احمد وہ بھی تھے۔ جب یہ شعر پڑھا جانے لگا تو حضرت شاہ عالم بھی خوش ہوئے، اور اتنے جوش میں آئے کہ حضرت شاہ عالم نے اپنا امامہ اتارا، اللہ کی آنکھ کو بلایا، ایک پیج کھولا، اللہ کی آنکھ کو باندھ کے کہا جا میں نے تجھے دنیا دی، دوسرا پیج باندھا اور فرمایا جا میں نے تجھے آخرت بھی دی، اور تیسرے پیج باندھ کے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے قریب پہنچا دیا۔ یہ فیض ہے حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اتنے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، بزرگوں کی نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔